پکا آج آخرت سے غافل ہے۔ آپ دکانداروں کو دیکھ لیجئے، ناپ تول میں کمی، دو نمبری، کہنا کچھ دینا کچھ، جھوٹی قسمیں، جھوٹی باتیں کہہ کر اپنی چیزیں بیچنا، یہ ایک عام معمول بن گیا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس دکاندار کو اللہ قیامت کے دن بالکل معاف نہیں کرے گا، اس دکاندار کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بالکل معاف نہیں کرے گا جو جھوٹی قسم کھا کر چیزیں بیچتا ہے، اس کو اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا۔ اور بلکہ فرمایا نہ اللہ اس کو معاف کرے گا، نہ اللہ اس کو دیکھے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کس کے لیے؟ جو جھوٹی قسم کھا کے سامان بیچتا ہو۔ اللہ کی قسم 1000 کی خرید ہے، حالانکہ خرید تو 800 کی ہے، 200 روپے بڑھا کے بتا رہا ہے جھوٹی قسم، 200 روپے بچا رہا ہے جھوٹی قسم کھا۔ علماء کرام کہتے ہیں یہ جو جھوٹی قسم کھا کے چیز بیچتا ہے، یہ جو نفع اس کو ملا ہے حرام ہے۔ کھا رہے ہیں دکاندار، کسی کو خوف نہیں کہ قبر میں کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، وہ دکاندار اور وہ بزنس مین جو دو کام کرے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کسی انسان کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ وہ نبی ہو، اور نبی بننا اس کا تعلق محنت کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جسے چاہے بنا دے۔ اور نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ وہ ہے صدیقیت کا۔ وہ کس کا درجہ ہے؟ صدیقیت کا۔ شہید کا درجہ اس کے بعد ہے، ولایت کا درجہ، ولی کا درجہ اس کے بعد ہے، صالحین کا درجہ اس کے بعد ہے۔ صدیقیت یہ نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میری امت کا وہ دکاندار اور وہ بزنس مین جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، کبھی دو نمبری نہ کرتا ہو، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، کسی چھوٹے عمل پہ بڑا انعام اس وقت ملتا ہے جب وہ چھوٹا عمل مشکل ہو، آسان ہو تو نہیں ملتا۔ المعونۃ علی قدر المعونہ، جتنی انسان مشقت اٹھاتا ہے اتنا اس کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ جو انعام ہے نا، یہ جو اس پر ملنے والی فضیلت ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ دکاندار ہو اور بالکل صاف صاف بات کرے، مشکل ہے۔ دکاندار ہو اور بالکل دو نمبری نہ کرے، مشکل ہے۔ یہ مشکل ہے، اسی وجہ سے اس چھوٹے سے کام پہ نبیوں اور صدیقین کے ساتھ کھڑے کیے جانے کا انعام ہے۔ مگر یہ تب ہوگا جب قیامت کا یقین ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں اس کی محنت نہیں ہے، دنیا داری ہے، دنیا داری ہے، دنیا کے تذکرے، دنیا کی باتیں، دنیا کے نفع، اسی کے چرچے، اسی کے تذکرے، اسی کی باتیں ہیں۔ اس لیے یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے پر ایسی محنت کریں، ایسی جد و جہد کریں، ایسی کوشش کریں کہ پورے معاشرے میں خدا خوفی آ جائے۔